السلام علیکم دوستو، آج دعوت تبلیغ اس کی اگلی نشست، اس میں ہم آج دعوت تبلیغ کے جو 6 مشہور نمبر ہیں جن کے اندر رہ کر یہ 6 نمبرز کا بیان وہ کرتے رہتے ہیں، اور انہی 6 نمبروں میں وہ رہ کر اپنی پوری تبلیغی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان پہ یہ اعتراض ضرور ہے، اور یہ اعتراض دیکھیں، جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے انبیاء کرام کو بھی نہیں بخشا۔ یہ تو ان کے بلکہ صحابہ کرام کے بھی پیروں کی دھول نہیں ہے، مگر لگے ہوئے ہیں ایک طریقے کے مطابق، ایک نصاب کے مطابق دعوت اللہ دینے والے، اور انشاءاللہ آج تک وہ بہت بڑی کامیابی کا سفر طے کر چکے ہیں۔ آج ہر ملک میں، اس خطہ زمین پر ہر جگہ وہ گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو دوستو، آج دعوت تبلیغ کے جو 6 نمبر ہیں ذرا وہ ہم پہلے بتا دیں۔ پہلا نمبر ہے الکلمات الطیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا حقیقی معنی، مفہوم اور اہمیت کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ ان کا پہلا نمبر ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے الصلاۃ ذات الخشوع والخضوع، یعنی نماز کو سنت کے مطابق صحیح کرنا اور نماز میں خشوع و خضوع جیسے عظیم صفات پیدا کرنا، یہ دوسرا نمبر ہو گیا۔ تیسرا نمبر جس پہ وہ بات کرتے ہیں وہ ہے العلم مع ذکر، یعنی فرض اور ضروری علم کا سیکھنا اور سکھانا، اور ذکر اللہ کی پابندی اور عادت بنانا، اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنا۔ چوتھا نمبر ہے محبت المسلمین و اکرامہم، یعنی اکرام مسلم، یعنی تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر اور افضل سمجھنا اور ہر حال میں ان کا احترام اور اکرام کرنا۔ پانچواں نمبر ہے تصحیح نیت و اخلاصہ للہ تعالی، یعنی اپنی نیت کو درست کرنا، ہر نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ 5واں نمبر ہو گیا۔ 6واں نمبر ہے الدعوت الی اللہ و خروج فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنا، فی سبیل اللہ، یعنی کسی اور سے اس کا کوئی بھی اجر طلب نہ کرنا۔ تو دوستو، یہ ہو گئے ان کے 6 نمبر۔ تو آج ہم بات کریں گے دعوت و تبلیغ کے پہلے نمبر پہ۔ دوستو، اللہ تعالی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک صحیح دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اس اسلام میں داخلے کے لیے جو
دروازہ ہے یہ کلمہ طیبہ ہے یا کلمہ شہادت. کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ شہادت ہے. کلمہ طیبہ یعنی یہ اس بات کی گواہی دینا ہے، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود، اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اس کے معنی ہو گیا کلمہ طیبہ کے. تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، جو طریقہ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور دین کا، اس کے اوپر چلنا، یہ اس کا مطلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے. محمد رسول اللہ اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے. پورا کلمہ یعنی محمد رسول اللہ کا پڑھنا اس کے ساتھ ضروری ہے. دوستو، روایات میں آتا ہے کہ کلمہ سے کفر کی گندگی دور ہو جاتی ہے. کلمہ پڑھنے سے جب اسے زبان سے بھی پڑھا جائے اور دل سے بھی اسے قبول کر لیا جائے، یعنی اس کی تصدیق کرے دل بھی، وہ ایمان مجمل میں کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ کفر کی تمام گندگیوں کو دور کرتا ہے. اور آدمی یا عورت جو بھی اس کو پڑھے، دل کے ساتھ پڑھے، زبان سے پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی یہ اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے. اسے پڑھ کر کافر مومن ہو جاتا ہے. یہ دل کے زنگ دور کرتا ہے. اس کا ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے آدمی کو، دلوں کے زنگ دور کر دیتا ہے. جیسے ریگمال دل کے زنگ نہیں، جیسے ریگمال ہوتا ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کرتا ہے، اس طرح سے دلوں کا جو زنگ ہے یہ کلمے سے دور ہوتے ہیں. اس سے دلوں میں بیداری آتی ہے. یہ حمد الہی اور نعت مصطفی کا مجموعہ. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ اکسیر ہے. یہ مرات المناجی جو کتاب ہے اس میں صوفیہ کرام کا یہ قول موجود ہے. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کلمہ طیبہ یہ اگر
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے، تب بھی یہ کلمے والا جو پلڑا ہے یہ بھاری نکلے گا، یہ اس پوری کائنات والے پلڑے کو اٹھا لے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، تو وہ اس کلمے کی ایک اور فضیلت اپنے تجربے کے مطابق وہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث مجھ تک پہنچی تھی کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ جس کے لیے پڑھے اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کر رکھا تھا، 70,000 والا میں نے وظیفہ کر رکھا تھا، مگر اسے کسی کے ساتھ منسوب نہیں کیا تھا، یعنی یہ میرے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، تو کسی کی نیت اس پہ نہیں کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، تو وہاں ایک نوجوان بھی تھا جو اپنے کشف کی وجہ سے مشہور تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ اچانک رونے لگ گیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس نے کشف کے ذریعے سے اپنی ماں کو بڑی تکلیف میں دیکھا، قبر میں، تو وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو محفوظ وظیفہ پڑا تھا 70,000 والا، تو میں نے دل ہی دل میں وہ اس کی ماں کو بخش دیا۔ تو تھوڑی دیر میں وہ لڑکا، وہ نوجوان، وہ مسکرانے لگا، خوش باش نظر آنے لگا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس نے اپنی ماں کو بہتر جگہ اور خوش و خرم دیکھا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت کو، اس نوجوان کی کشف اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے سے جانا۔ یہ بھی مرقات المفاتیح میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ دوستو، لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اسلام میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو تبھی ہوتا ہے جب وہ ہر معبود کا انکار کر لے، اور سوائے اللہ کے سامنے جب وہ اپنے سر جھکاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ دوستو، یہ ہو گیا تبلیغ کا پہلا نمبر۔ وہ لوگ اسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مختلف احادیث کے ذریعے سے، مختلف آیات کے ذریعے سے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ وہ دوسرا نمبر جو ہے نماز، اس پہ بات کریں گے۔